مجبوری ہے یار. نہیں یار یہ تو کوئی بات نہیں, آپ آئیں گے انشاءاللہ. یار مزہ آئے گا, اس کی 27 تاریخ کو میری ہے یار. چلو 28 کو میں آپ کی ارینجمنٹ کروں گا, آپ کی شادی پہ آؤں گا, پھر آپ نے آنا ہے, خوب انجوائے کریں گے, بہت مزہ آئے گا. ٹھیک ہے اس کو بھائی میں تھکا ہوا ہوں. وہاں پہ چکن بھی ملے گا, کچھ بتایا نہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل ایسا ہی ہم نے جب کسی دوست کو اپنے سسٹم کے لیے انوائٹ کرنا ہے تو ہم نے اس کو بتانا کچھ نہیں ہے, صرف اس کو بلانا ہے. ہمارا اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارا جو انویٹیشن ہوگا وہ بالکل شارٹ ہونا چاہیے, بالکل سمپل ہونا چاہیے, اور اس میں سسپینس ہونا چاہیے. اگر یہ بھائی بتا دیتے کہ فلاں خاندان کی لڑکی ہے, فلاں فلاں بنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, ہم بنا رہے ہیں چیزیں آپ کے کھانے کے لیے, تو سسپینس تو نہیں رہ جاتا نا. بالکل اسی طرح یہ ہم نے سسپینس بھی رکھنا ہے. اور سب سے بڑی بات, ہمارے بزنس کی انویٹیشن کے لیے ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے. ایکسائٹمنٹ کیا چیز ہے, ایکسائٹمنٹ کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ باس ہم نے ایک اپرچونٹی کو اویل کیا ہے. اگر ہمارا بلیو ہوگا کہ ہم اس اپرچونٹی کو ہی اویل کیا ہے اور ہم اپنے دوست کو اپرچونٹی ہی دینے جا رہے ہیں, تو پھر ایکسائٹمنٹ ڈیفینیٹلی ہوگی. ہم نے ان کو ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے انویٹیشن دینا ہوگا. اور تو اس بزنس کے انویٹیشن کے لیے کون سے بھائی آنا چاہیں گے اوپر سے؟ وسیم بھائی, اس کو نہیں ہے. ہاں جی, اور کون آئے گا؟ سجاد جی آپ آ جائیں, آپ انویٹیشن ماشاءاللہ بڑا اچھا لے لیتے ہو. السلام علیکم. السلام. کیا حال چال بہت میں ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر آپ سے. کیا بات ہے یار, آج کل آپ نے یاد نہیں کیا, بڑے مصروف رہتے ہو. بس یار ٹائم نہیں ہوتا. کیا کر رہے ہو پھر آج کل؟ بس گھر پہ ہوتا ہوں یا اسٹڈی کر رہا ہوں. واہ یار, تو ڈرتا رہتا ہے. تیرے بھائی تیرے نے کمال کا بابا جی کام ڈھونڈا یار. اچھا ماشاء اللہ یار, تمہیں کام ڈھونڈ لیا, مجھے بتایا ہی نہیں یار. کیسا دوست ہے تم؟ اب آپ کو یہ سرپرائز دینا ہے بات. اچھا بتا دو پھر کیا سرپرائز. میں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے مجھے ملنا کب تھا؟ ابھی مل لیتے ہیں. آپ نے نا مجھے رات کو ملنا ہے, ٹھیک ہے, مدینہ چوک میں. اب تو مجھے رات کو بلا رہا ہے. نہیں یار نہیں. اچھا سرپرائز ہوگا نا وہاں پہ. رات کو کس ٹائم؟ تم مجھے نا 1 گھنٹے کا ٹائم دے, مدینہ چوک میں ملیں گے, ٹھیک ہے؟ ایسا کرتا ہوں کہ میں رات کو 8 بجے فارغ ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, مجھے 8 بجے آپ کا ٹائم دیں, ٹھیک ہے؟ ہاں جی. تو کوئی دفتر شفتر ہے ادھر؟ نہیں, سرپرائز ملے گا انشاءاللہ. اوکے یار, وہاں پہ ملیں گے انشاءاللہ, پھر بہت مزہ آئے گا, بہت مزہ آئے گا. پریزنٹیشن کیا ہے؟ پریزنٹیشن میں سر ہم اپنا بزنس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنا بزنس پلان بتا رہے ہوتے ہیں اپنے اس دوست کو کہ جس بزنس کو ہم نے تم تک کنوے کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ بزنس ہے. اس کو یہ سارا کام بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو بزنس پریزنٹیشن میں اس کو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ پلان کیا ہے, کام کس طرح سے کرنا ہے اور جوائن کس طرح سے ہونا ہے. وہ دوست پھر اس بزنس پریزنٹیشن کے بعد جب باہر نکلتا ہے پریزنٹیشن لے کے, تو اس کو آپ ایک اور فیور کرتے ہو اس کے لیے کہ آپ اسے 3 سے 4 کوسچن نکلواتے ہو. اس سے کہو کہ جو آپ نے سسٹم سنا ہے اس کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی 3 یا 4 کوسچن ضرور ہوں گے, ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سے وہ کوسچن نکلواتے ہو کہ مجھ سے وہ کوسچن کرو جو آپ کے ذہن میں ہیں. اگر وہ آپ سے کوسچن کرتا ہے اور آپ اس کو کلیئر کر لیتے ہو تو بالکل ٹھیک, زبردست. اگر وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی کوسچن نہیں ہے, میں بالکل کلیئر ہوں, مجھے ساری سمجھ آ گئی اور میں جوائن ہو رہا ہوں اور مجھے اب جانے دو, تو وہ چلا گیا, تو بس وہ آپ کا سسٹم کبھی بھی جوائن نہیں کرے گا. کیونکہ سوال 2 ہی لوگ نہیں کرتے, جس کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہو اور جس کو بالکل کچھ سمجھ نہ آیا. تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے, اور ایسے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. اور جن کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ ان کو چاہیے کہ وہ باہر آ کے سوال کریں, اور ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں کہ باس آپ کے جو ذہن میں کوسچنز ہیں وہ مجھ سے آ کے کریں. اب اس کے کوسچن نکلوانے کے بعد اس کو ہم بولتے ہیں ٹی اپ. ٹی اپ میں ہم ان سے 3 سے 5 کوسچن نکلوا لیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بل دے رہے ہوتے ہیں کہ باس یہ کام ایک بندے کا نہیں ہے, کسی ایک بندے کے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ ٹیم ورک ہے.
ہم نے ٹیم ورک میں مل کر کام کرنا ہے. ہم مل کر ہی اس بزنس کو کر سکتے ہیں, گرو کر سکتے ہیں. اور ہمارے وہ جو ہمارے دوست ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہم اس بزنس میں گرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو بل دے رہے ہوتے ہیں ٹی اپ کرنے کے بعد. اب اس کے بعد ویکسینیشن ہوتی ہے. ویکسینیشن کیا چیز ہے؟ ویکسینیشن ہوتی ہے بیماریوں سے بچاؤ. ویسے کون سی بیماریاں لگ گئی ہیں اس دوست کو پریزنٹیشن لینے کے دوران ہی جو اس کی ہم نے ویکسینیشن کرنی پڑ جائے گی, جیسی کون سی بیماری سے لگنے والی ہے. تو بہت اس کو بیماری ایک تو یہ لگتی ہے کہ وہ یہاں سے اٹھے گا, پریزنٹیشن لے گا اور جا کے اس پریزنٹیشن کے بارے میں جا کے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا شروع کر دے گا کہ یار ایک بار زبردست بزنس میرے ہاتھ لگ گیا ہے. وہ دوست آگے سے صرف اتنا ہی پوچھتا ہے کہ تم نے جوائن کر لیا. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے تو جوائن نہیں کیا. تو پھر یہ تو وہ بات ہو جاتی ہے کہ ہم نے دکان بنائی اور وزٹنگ کارڈ دینے پہنچ گئے اپنے دوستوں کو. تو یہ اس کو ویکسینیٹ کرنا ہے کہ بہت دکان بنا لو پہلے, پھر جا کے اپنے دوستوں سے یہ وزٹنگ کارڈ شیئر کرنا. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور چیز بیماری ایک اور اس کو لگ جاتی ہے کہ وہ جا کے کرتا ہے مشورہ. تو مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ مشورہ سر اگر ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہم مشورہ کرتے ہیں جا کے ڈاکٹر سے. ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں مکینک کے پاس. اذان ہو رہی ہے. مارکیٹنگ کی اہمیت کو جانتا ہو, جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہو, اسی سے ہی جا کے مشورہ لیں گے. اور یہی ویکسینیٹ کرنا ہے ہم نے اپنے اس دوست کو جس کو پریزنٹیشن دلوائی ہے. ہم نے اس کو جو ہم نے بتانا ہے کہ اب جا کے مشورہ کرو تو کسی ایسے بندے سے کرنا جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہو. اس کے بعد آ جاتا ہے وہ دوست ہمارا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے فالو اپ کا. فالو اپ کیا چیز ہے؟ فالو اپ میں ہم نے جا کے اپنے اسی دوست سے یہ فیڈ بیک لینا ہوتا ہے. ہم نے اسے جا کے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سسٹم جو کل سنا ہے, جس سسٹم کی میں نے کل آپ کو پریزنٹیشن دلوائی ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے, یا وہ سسٹم آپ کو کیسا لگا. وہ دوست ہم کو پھر وہ کچھ کوشچنس کرتا ہے تو وہ کوشچنس ہم نے اس کو کلیئر کرنے ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم ایک فالو اپ کی بھی ڈیمو کر لیں کہ کوئی دوست اس طرح سے کر لیتے ہیں فرضی کہ وہ انہوں نے پریزنٹیشن لی ہے اور جو دوسرا دوست ہے اس نے پریزنٹیشن دلوائی ہے. تو اس ڈیمو کے لیے کون بھائی آنا چاہیں گے؟ تو جی سر. یار ماشاءاللہ اتنے سائن اپ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ بالکل جو ہے وہ ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا بات ہے؟ جی عبد الباسط. شاہد بھائی پلیز. آپ میں سے فالو اپ کون کر رہا ہے؟ شاہد بھائی فالو اپ کریں گے سر عبد الباسط کا. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ کیسے کدھر جا رہے ہیں؟ کوئی 10 منٹ مل سکتے ہیں آپ سے؟ کوئی گپ شپ کا موڈ ہے؟ کیا کر رہا ہے کل سین ہو رہا ہے؟ اچھا کل آپ نے دیکھا میچ پاکستان کا یار, کیا ایکسٹرا آرڈینری انگلینڈ کی ریپبلک کر دیا. اچھا اگر مصباح ٹیم سے کر دیتا جائے 11 بجے آپشن تو کافی ساری یگسٹر میں چانس ہوتے ہیں. ہاں ویسے بہتر ہے تو ایکسپیرینس پلیئر ہونے چاہیے. اچھا وہ آپ کو کل پریزنٹیشن آپ نے دیکھا تھا وہ سارا سیٹ اپ, تو کیسا رہا, کیا مائنڈ سیٹ ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ یار وہ بندے کہتے ہیں مطلب ایسا میرا تو وہی میرے کو مزاج کو بالکل ہی خلاف ہے. اب میں کس کے پاس جاؤں گا, کیا کروں گا, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یار اصل بات پتہ کیا ہے باسط بھائی, کہ ہم کسی بھی چیز کو نا ایز اے ہم الیکٹریشین کے کام کو دیکھتے ہیں, وہ بجلی چل رہی ہوتی ہے اور تاروں کو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہوتا ہے, ہم دور بیٹھے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, پہلے مین سوئچ آف کریں گے, فیوز نکالیں گے. تو سون جب دور سے اس کو دیکھیں گے نا کیسے کرنا ہے تو ایسے ہی ڈریں گے. لیکن جب آپ اس کو جوائن کر کے پراپر ٹریننگ اور پروفیشنلزم کے ساتھ کریں گے تو یقین کریں کہ یہ تو ایکچوئل جو کوئی معنی نہیں رکھتا آپ کا. تو اس میں میں محنت کروں گا, ایک لیفٹ اور ایک رائٹ, اور اس کے بعد مجھے ایک نوٹیفکیشن آنا شروع ہو جائے گا, تو یہ تو پھر آرام ہو جائے گا. ڈو یو تھنک کہ آپ کو اس کے بعد کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ جو آپ کو پریزنٹیشن دے رہے تھے ان کی 25-30 کی ٹیم تھی,
में उनके नीचे ज्वाइन था वो अपने 2 बंदे कर चुके थे, ठीक है ना, तो अब क्यों वो मेहनत कर रहे थे, क्यों आपको प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो घर बैठ के नहीं खा सकते थे। तो सर आपको मेहनत तो बाद में भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपका जो 2 बंदों का कंसेप्ट है ना, ये आकर लेके आने हैं, उसके बाद आपने ये अपने काम करना है, उसके बाद आपका एक और काम होगा, हाउ टू मैनेज ना वर्क, तब आप उनको मैनेज करेंगे। फिर अब कोई क्वेश्चन है, ब्रॉडली बोले आप क्वेश्चन जो भी है। मैं यार किसी के साथ डिस्कस करूंगा पहले, अपने किसके साथ डिस्कस करेंगे? दोस्त है, वो भी पहले एक साबका वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करता रहा, करता है दैट वाज द बेस्ट चॉइस। क्या उसने उसमें कुछ कमाया है या बस पैसे लगा के बैठ गया? वो उसने कमाया है, लेकिन वो उसका जो साबका कंपनी थी उसमें थोड़ी सी मतलब मुश्किलात थी। हाँ। शुरू में वो तो चला है, उसके बाद वो सेटअप होकर बैठ गया। अब मैं थोड़ा सा मशवरा करूंगा, कंपेयर करूंगा उसके साथ कि भाई ये चीज़ मेरी है, मुझे एक दोस्त ने इन्वाइट किया है, ये दिया है, कोई सेटअप के बारे में मुझे समझाया, तो तुम अपने वाला जो चीज़ एक्सपीरियंस है वो उसको इसके साथ शेयर करके मुझे अच्छा मशवरा दो कि ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि तुम मेरी नेचर को अच्छी तरह जानते हो। बस मैं एक बात छोटी सी कहूंगा कि अगर आपने एक दुकान बनानी है ना कपड़े, इंशाल्लाह तो क्लियर कर पाते हैं, तो वो दोस्त फिर हमारा हो जाता है साइन अप। तो फिर बॉस उसकी भी यही जिम्मेदारी होती है कि साइन अप होने के बाद अपने जिन दोस्तों को वो साइन अप करवाना चाहता है या अपने जिन दोस्तों को इस बिजनेस में लेके आना चाहता है, उनको भी इसी तरह से इसी मेथड के जरिए पहले अपने टारगेट सेलेक्ट करे, फिर अपने नेम लिस्ट को सिलेक्ट करे, फिर नेम लिस्ट में से कैटेगराइज करे, फिर उनको इनवाइट करे, फिर ये बिजनेस प्रेजेंट करे, और बिजनेस प्रेजेंट करने के बाद उनको फॉलो अप करके इस बिजनेस में ले आए, और फिर उसी तरह से उसको भी ये सिखा दे कि किस तरह से ये सारा मैंने किया था और किस तरह से तुम्हें करना चाहिए। यही सर एक सिंपल सी जो ट्रेनिंग थी जिसमें जो हम बिजनेस ज्वाइन करने से लेकर अपने दोस्त को ज्वाइन करवाने तक जो हम कर रहे होते हैं, यही वो सारी चीजें होती हैं। और इसके बाद मेरे ख्याल में आ रहे हैं हमारे अगले ट्रेनर।